کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ جی ہاں، میں ابھی تک پہاڑوں میں ہوں، وہیں بھٹک رہا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ آپ پہاڑوں کے اندر چلے جائیں تو باہر آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اتنے سارے ٹریکس کیے ہیں تو ان کی کوئی تفصیل نہیں بتائی سوائے چند ایک ٹریکس کے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ بھئی میں ان کے بارے میں کتابیں لکھ چکا ہوں، لیکن بتایا مجھے یہ گیا کہ حضور کتابیں سب لوگ تو پڑھتے نہیں، اور یہ سوشل میڈیا کی ریچ جو ہے بہت واسٹ ہے، چنانچہ کم از کم آپ ان کا تذکرہ تو کیجئے۔ تو اس پروگرام میں جو میں نے ٹریکس کیے ان میں سے چند ایک، سب نہیں، ان کا میں سرسری سے ذکر کروں گا، اور اس دوران ہونے والے کوئی جو انٹرسٹنگ انسیڈنٹس ہے ان کا تذکرہ کروں گا۔ تو پہلا جو ٹریک تھا وہ K2 کا تھا۔ اچھا، K2 ٹریک پاکستان بھر میں سب سے بڑا ٹریک تھا، یعنی دنیا کے جو 8 چنے گئے ہیں سب سے زبردست ٹریکس، ان میں ہمارے ہاں کا سنو لیک بھی ہے اور K2 بھی ہے۔ لیکن مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا اس طرح کی ٹریک پہ جانے کا۔ فیری میڈو میں کر چکا تھا، دیوسائی کر چکا تھا، لتی گلی کر چکا تھا، لیکن یہ ایک میجر وینچر تھا، اس میں آرگنائزیشن درکار تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، ہم وہاں پہ پہنچے اسکردو، وہاں سے پورٹرز وغیرہ ہائر کیے، اشرف امان اور نذیر صابر وغیرہ نے ہماری مدد کی، اور جب ہم اشکولے پہنچے ہیں تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے بہت ساری چیزیں یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی اپنی اوریجنل حالت میں دیکھی، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ جس طرح وہ صدیوں سے رہتل اور ثقافت چلی آ رہی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو اب معدوم ہو گئی۔ تو اشکولے ایک خوابناک قسم کا ایک گاؤں تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ تہذیب کا آخری گاؤں، اور وہ تھا بھی، کیونکہ اس کے بعد ویرانے ہیں اور پہاڑ ہیں اور K2 کے ٹریکس ہیں، اور ادھر چلے جائیں تو سنو لیک ہیں، گلیشیئرز وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اشکولے اوریجنل حالت میں تھا۔ حاجی مہدی ایسا لیجنڈری کردار ابھی تک حیات تھا، بے شمار بال بچے تھے، میں اس کو ملنے گیا، اور وہ دنیا کے تمام میجر ماؤنٹینئرز کو جانتا تھا۔ اور ایک اس کا خاصہ یہ تھا کہ 1954 میں جب K2 پہلی مرتبہ کانکر کیا گیا ہے اٹیلینز نے، اور اٹیلینز پوری فوج لے کے آئے اس کو کانکر کرنے کے لیے، سینکڑوں پورٹرز انہوں نے ہائر کیے، تو حاجی مہدی جو تھے وہ ان کے سردار کہہ لیں، چند ایک پورٹروں کے سردار تھے، اور میسنر کے بارے میں بہت بری رائے رکھتے تھے۔ بہرحال وہ ان کا پرسنل تجربہ تھا۔ اسی طرح خواتین آ گئیں، اور انہوں نے اتنے خوبصورت ہینڈ کرافٹڈ چیزیں، اور ان میں بتا نہیں سکتا کہ خوبصورتی کتنی تھی۔ وہ سارے اون جو تھے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے رنگی ہوئی تھی، اپنے موزے بنائے ہوئے تھے، شوز بنائے ہوئے تھے اس کے یاک کی کھال کے، اور ٹوپیاں تھیں اور جیکٹس تھیں، اور وہ ایک جیکٹ میں نے خریدی بھی، اور چھوٹی سی تھی اور بہت خوبصورت کڑھائی والی تھی، لیکن جب میں لاہور میں آیا تو اس سے بو آ رہی تھی بکرے کی۔ جی ہاں، یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب آپ اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں رچے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ بو نارمل ہے، لیکن جب آپ سیولائزڈ ورلڈ سو کالڈ میں آتے ہیں تو وہ آپ کو ناگوار گزرتی۔ تو وہ اشکولے میں نے دیکھا۔ یاد رہے کہ فیصلہ یہ ہوا تھا، 4-5 جو دوست تھے ہم گئے کہ جی پائیوں تک جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ تو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیونکہ کوئی پاکستانی ادھر جاتا ہی نہیں۔ میں پہلے سے عرض کر دوں کہ کنکوڈیا میں ہم اکیلے تھے، جب ہم گئے ہیں یا آئے ہیں، اس پورے سفر کے دوران، کوپ ایم آئی کے دوران، وی ڈڈ ناٹ میٹ اے سنگل پاکستانی۔ 1-2 فارن ایکسپیڈیشن تھیں، ادروائز یا پورٹر تھے لوکل، پاکستانی کوپ ایم آئی نہیں تھے۔ چنانچہ ہمیں وہ خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہے۔ اب پائیو پہنچے ہیں تو آگے جناب دکھایا اس کا جو بالتورو گلیشیئر ہے، اس کی سناؤٹ ہے اتنی بڑی، اور اس میں سے برالڈو جو برآمد ہو رہا ہے، تو ہماری تو سٹی گم ہو گئی۔ وہ کہنے لگے جی اس کے اوپر چلنا ہے۔ خیر یہ بات کی بات ہے۔ ایک انسیڈنٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ تیسرا دن تھا،
اور ایک میدان سا تھا، گرمی بھی تھی، اور اس میں جھاڑیاں تھیں اور بلوش کلر کی جھاڑیاں تھیں. تو میں اور میرے ایک ساتھی آرام کر رہے تھے. تو اتنی دیر میں K2 کی جانب سے ایک ٹریکر لڑکی آئی، وہ برٹش تھی بعد میں معلوم ہوا، اور اس کے ساتھ ایک پورٹر تھا حمزہ کا، پورٹر یا گائیڈ کہہ لیں. تو اس نے مجھے پہچان لیا، تو اس سے مجھ سے بات چیت شروع کر دی، اور اس لڑکی سے میرا تعارف کروایا کہ جی یہ بہت مایا ناز وغیرہ وغیرہ ہے. تو اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم گئے ہیں اور یہ پاکستانی کیوں نہیں جاتے ادھر، کوئی پاکستانی نہیں ملا ہمیں اس ٹریک پہ، تو تم کیسے آ گئے؟ تو میں نے اس سے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہماری طبیعت جو ہے وہ فینٹسی اور رومانس اور پتہ نہیں کیا غیر حقیقی چیزوں سے مطلب لبریز ہے. تو میں نے کہا کہ ہوا یہ کہ میں نے کوئی 300-400 سال پرانا ایک مخطوطہ پڑھا تھا، سفر نامہ، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ اشکولے سے 3 دن کی مسافت پر چلیں تو وہاں نیلی جھاڑیوں والا ایک میدان آتا، اور اس میدان میں کوئی جادوئی اثر ہے. آپ وہاں پہنچتے ہیں تو دوسری جانب سے K2 کی جانب سے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی چلی آ رہی ہوگی، اسے آپ دیکھیں گے. تو میں نے کہا کہ وہ پریڈکشن سچ ثابت ہوئی، میں نے دیکھا کہ تم چلی آ رہی. یہ جب میں نے کہا ہے تو ایک غیر یقینی اور تھوڑی سی عجیب سی کیفیت اس کے چہرے پہ. تو اس نے تھینک یو کہا اور چلی گئی ساتھ وہ حمزہ کا. تو میرے جو ساتھی تھے شاہد صاحب، وہ مجھ سے کہنے لگے اچھا بائی دا وے وہ خاتون کی شکل بہت ہی واجبی تھی، کہنے طاہر صاحب کو خدا کا خوف کرے، اتنی ایگزیجریشن تو نہ کرے، مطلب کہ اس کو کیا آپ نے کہہ دیا ہے. تو میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو کہ جن میں بھی تھوڑا سا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں قدرت کی جانب سے، ان پہ وہ مہربانیاں نہیں ہوتی جو کچھ لوگوں پہ ہوتی ہیں، تو ایک احساس کمتری بھی ہوتا ہے. تو اس خاتون کو بھی آگہی ہوگی کہ میں شکل میں اتنی اچھی نہیں ہوں، لیکن آج کے بعد کل جب وہ آئینہ دیکھے گی تو وہ آئینے کو مخاطب ہو کے کہے گی کہ اے آئینہ تو جھوٹ بولتا. مجھے ایک بابا ملا تھا سفید داڑھی والا، اور اس نے کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو. تو کیا ایک جھوٹ سے، جھوٹ کہہ لیجئے یا مے بی آئی فیلٹ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم، ہائٹ تھی، تو ایک شخص کی زندگی بہتر ہو سکتی. تو اس نے کہ کیا مذائقہ، آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ اچھا ایک اعتراض تب مجھ پہ ہوا. بہرحال فائنلی ہم کنکوڈیا پہنچے، آگے جو تفصیل K2 کہانی میں نے کتاب لکھی، اور بائی دا وے K2 کہانی میری سب کتابوں میں سے فاسٹسٹ سیلنگ بک ثابت ہوئی. یعنی ایک ہفتے میں پورا ایڈیشن وہ ختم ہو گیا. اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں پیاس تھی نارتھ کے بارے میں، اور ریٹن میٹیریل نہیں تھا. یہ پہلی کتاب تھی، چنانچہ لوگوں نے اس کو پڑھا. تو بہت سارے اعتراض بھی ہوئے، بہت سارے ٹیکنیکل جو لوگ ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس، وہ بہت ساری غلطیاں نکالتے رہتے ہیں میرے ٹریولاگس میں سے، خاص طور پہ نارتھ کے، کہ جی فلاں فاصلہ صحیح نہیں لکھا، فلاں یہ نہیں لکھا. اچھا اس کے بارے میں اعتراض یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو شاہ گوری کا نام دیا ہے، اس کا نام تو چگوری ہے لوکل، تو انہوں نے بگاڑا ہے اور لوگ اب اس کو شاہ گوری کہتے ہیں. تو انہوں نے جغرافیکل ٹنکرنگ کی ہے کہ جغرافیہ کے ساتھ انہوں نے مطلب ہے کہ چھیڑ چھاڑ کی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مانتا ہوں میں خواب دیکھنے والا شخص ہوں، اور اگر میں خواب نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی K2 نہ پہنچتا، گھر ہی بیٹھا رہتا. تو وہ دیکھیں میرا پہاڑوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، آپ اس کو عشق کہہ لیں، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کو آپ اس کے نام رکھ دیتے ہیں نا. اب کہہ سکتے ہیں آپ مطلب خاتون کے جا چلیے، وہ چلی تو نہیں ہوتی نا. تو یہ ایک پیار کا اظہار ہوتا ہے. تو اسی طرح K2 کے ساتھ بھی میرا پیار کا اظہار، مجھے پتہ ہے کہ گارڈن آسٹن بھی کہتے ہیں، K2 بھی ہے، چگوری بھی ہے، لیکن مجھے وہ شاہ گوری